السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے زنیرہ نے۔ ناول کا نام ہے شام رنگ سیاہ، مصنفہ ہے ایمل رضا، اور آپ سنیں گے قسط نمبر 2۔ کہتے ہیں کائنات میں کہیں بھی اندھیرا نہیں ہے، بلکہ وہاں روشنی کی عدم موجودگی ہے جسے ہم اندھیرا سمجھتے ہیں۔ وہ تو خالی پن، کھوکھلا پن ہے، کورا پن ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو اپنی عقل میں اس قدر کوتاہ ہیں، جو روشنی کی غیر حاضری کو اندھیرا خیال کرتے ہیں۔ شاید اسی طرح اداسی اور غمی بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی محض خوشی کی عدم موجودگی کا نام ہے۔ کیا ان معاملات میں بھی ہم کوتاہ ہیں یا حد سے زیادہ جدت پسند ہے؟ کیا کسی کی موت کا غم اصل میں اس کی سانسوں کی عدم موجودگی کا نام ہے؟ یا یہ باتیں کائنات کے اندھیرے تک ہی اچھی لگتی ہیں؟ کائنات کے اندھیرے میں تو ہم کسی بھی طرح روشنی کی عدم موجودگی کا حل نکال سکتے ہیں، یا ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ لیکن کسی کی موت کے غم کے حل کے لیے ہم اس کی سانسوں کو پھر سے کیسے رواں کر سکتے ہیں؟ یہاں عدم موجودگی کا نظریہ کار فرما ہے یا ہماری بے بسی کا؟ دوپہر کی تیکھی دھوپ میں سہ پہر ہو جانے کے باوجود کاٹ موجود تھی۔ نومبر ختم ہو جانے کے باوجود بھی وہ جوبن کا چولا پہنے کسی مجہول کی طرح رقص کر رہی تھی اور سیدھ میں لگے پام کے درختوں میں سے انی کی طرح نکل رہی تھی۔ آرٹ کالج کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس نے ہاتھ کا چھجا بنا کر ماتھے پر رکھا اور دھوپ سے بچنے کی لا حاصل کوشش کی۔ اس کوشش نے اس کے چہرے کے نقوش کو مزید سختی فراہم کی۔ ناگواری سے دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اپنی گلی میں پہنچی تو ہر گھر سے حسب معمول چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ گھو 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 گھو، مدھم آواز اسے اتنی واضح سنائی دے رہی تھی کہ اس کا دماغ چٹکنے لگا تھا۔ جس وقت وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی اسے اس وقت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ صبح بابا اور زویا کے لیے ناشتہ بناتے بناتے اسے کالج سے دیر ہو گئی تھی۔ خود وہ ناشتہ کر ہی نہیں سکی تھی، پھر اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کالج میں ہی کچھ کھا سکتی۔ گھر آتے ہی بیگ کو اس نے سائیڈ پر ڈال دیا۔ اماں کی کونے پر ٹاٹ کی کھولی خالی تھی، چکی خاموش تھی۔ بابا دوسرے کونے میں اپنے چونے کے ماڈلوں پر اوزار سے نقش نگاری کر رہے تھے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو بابا ایک لمحے کو اپنے کام سے رک گئے۔ اس سے نظریں چار ہوئیں اور وہ نظریں پھیر بیٹھے۔ سبین کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ بھوک ختم کرنے کے لیے روٹی ضروری تھی اور روٹی کے لیے آٹا لازمی تھا، جیسا کہ اماں کہا کرتی تھی۔ اس نے کھولی کا ٹاٹ سرکایا اور جھک کر بیٹھ گئی۔ اماں کو مرے ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا۔ چکی کے پارٹ جامد تھے۔ گھو گھو، چکی کے وسط میں گندم کی مٹھ ڈال کر اس نے قطب گھما دیا۔ پارٹ گھومنے لگے۔ گھو 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 گھو، ارض و سما میں آواز سورہ اسرافیل کی مانند پھیلنے لگی تھی۔ امریکہ کا مصروف ترین شہر نیو یارک، پرشکوہ گنبد جس پر نفیس ایرانی نقش و نگاری کی گئی تھی۔ اسلامی آرٹ کے اندر خط درباری میں آیتیں رقم تھیں۔ گنبد کے وسط میں 1000 ہندسوں والا عظیم فانوس جھلمل کر رہا تھا۔ اس 1000 ہندسوں والے فانوس میں لاتعداد عکس جھلملا رہے تھے، جھول رہے تھے۔ سرخ ترکی ٹوپیاں اور ان کے اوپر لگے سیاہ پھندنے بھی گھوم رہے تھے، سفید براق پہناوے جن میں ہوا بھر چکی تھی۔ فانوس کے شیشوں میں ایسے نظر آ رہے تھے جیسے ساکت جھیل کے وسط میں کوئی سوکھا پتا گر جائے۔ یہ صوفیانہ رقص تھا، رقص درویش۔ بڑے ہال کے موزیک فرش پر ہر کوئی انفرادی اور اجتماعی ہر انداز سے چکرا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے دائرے بناتے سب بڑے دائرے میں گھوم رہے تھے۔ درویش چکر چھت کے گنبد سے بھی زیادہ وسیع ہو چکا تھا۔ مہیب اندھیرے میں فریب نظر بکھرا ہوا تھا۔ نزدیک ہی موسیقی بج رہی تھی، ساز نواز ساز بجا رہے تھے۔ موسیقار مدھم سر بکھیر رہا تھا۔ اس کی شاعری کے بول صوفیانہ تھے۔ چمن ہاضاں جنوں ویران اگر تو، کہ از ہنگامہ ہا ہنگامہ گردو۔ صوفیانہ موسیقی ہر سو اپنے جلوے بکھیر رہی تھی۔ دف بج رہا تھا، ستار کے تار ہل رہے تھے۔ رقص اپنے عروج پر تھا۔ یہ عروج چکا چوند نہیں تھا، ہوا میں روشنی کے ذرات تیرنے جیسا تھا۔ ہر کوئی ایک وجد میں تھا، اپنے اندر کے وجد میں۔ ازاں ہوئے کہ افگند دریں شہر، جنوں ماندول فرزانہ گردو۔ موسیقی سے حال کھیلا جا رہا تھا، درویشانہ وصف پیدا کیا جا رہا تھا، خود کو دنیا کے لیے تیاگا جا رہا تھا، تزکیہ نفس کیا جا رہا تھا۔
خود کی روح کو جاننے کی کوشش کی جا رہی تھی، اپنے اندر جھانکا جا رہا تھا، روحیں پاک ہو رہی تھی۔ یہ 3 روزہ اجتماع تھا جس میں بہت خاص لوگوں کو شرکت کی اجازت ملی تھی۔ دن کم تھے اور ترکی سے آئے حاجی صاحب کے دیوانے بہت زیادہ تھے جو سبھی ان سے ملنا چاہتے تھے، ان کی صدارت میں ہونے والے درویش چکر اور صوفی رقص کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہی میں سے ایک ایڈم تھا۔ اس وقت صوفیانہ رقص میں محو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ سفید اجنبی پہناوا جس کے لیے اس کا جسم عادی نہیں تھا، اس پر پاکیزہ چولا چڑھا چکا تھا۔ وہ پہناوا جیسے اس کے لیے ہی بنا تھا، اگرچہ اس نے کبھی عام سی ٹوپی بھی نہیں پہنی تھی، لیکن ترکی ٹوپی اس وقت اس کے سر پر کسی تاج کی طرح سجی ہوئی تھی، اور انسانوں کے ہجوم میں وہ کوئی نیک و پارسا دیوتا دکھائی دیتا تھا، لوگوں کے ہجوم میں خوبرو رانا اور منفرد دیوتا۔ وہ اس قدر پرسکون نظر آ رہا تھا کہ حال میں موجود کوئی بھی شخص اس کی پرسکونی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ہر عضو میں صداقت کا نور تھا۔ رقص میں اس کی رفتار مدہوش کن تھی۔ وہ تزکیہ کی گہرائیوں میں بری طرح گر چکا تھا اور اب جیسے وہاں سے خود کو پاک کروا کر ہی واپس آنا چاہتا تھا۔ موسیقار شاید اسی کی وجہ سے اپنے نغمے کو اختتام پذیر نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ جو سدھ بدھ سے بیگانہ تھا، اسے اس حال سے جگانے کے لیے مزید وقت درکار تھا۔ اسی باعث موسیقار 1-2 بار اپنا نغمہ ختم کرتے کرتے رک گئے تھے اور پھر سے آغاز کر چکے تھے۔ ایڈم کی حالت ایسی تھی جیسے وہ انسانیت کا درس دیتا انسانیت پر فنا ہو جانا چاہتا ہو، لیکن اسے فنا ہو جانے کا موقع نہ فراہم کیا جا رہا ہو۔ ہر آنکھ اسے دیکھ رہی تھی، اس کی نیکی، اس کی پاک روح سب کے سامنے نکل کر آ گئی تھی۔ بلا شبہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے زندگی میں کوئی ایک بھی برائی نہیں کی ہے۔ پرنور چہرہ، عجز سے جھکی آنکھیں، دل میں خوف خدا کی قرب کا متلاشی چہرہ، وہ سراپا رضامندی تھا۔ ایڈم اپنے نام کے ساتھ راہل کا لقب لگاتا تھا۔ راہل، گوتم بدھ کے بیٹے کا نام۔ زندگی پرانی ڈگر پر چل رہی تھی اور پچھلی سے مزید بری حالت میں چل رہی تھی۔ یک فرد کی عدم دستیابی کی بھیانک تبدیلی کے باوجود گھر کا سارا ماحول حسب معمول تھا۔ ڈال کے پتے جامد تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کالج میں سبین اور زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ لڑکیوں نے اس کی احساس کمتری میں مبتلا طبیعت کا علم ہونے کے باوجود اسے اس کی بدمزاجی جانا تھا۔ صرف اس کی 1-2 دوستیں ایسی تھیں جو اس کی حالت سے واقف تھیں اور کسی حد تک اس کے غم سے بھی۔ وہ اسے رحم کی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھیں، اپنے گروپ میں شامل کر کے اسے ہنسانے کی کوشش کیا کرتی تھیں، اس کا دل لگانے کے لیے جتن کیا کرتی تھیں، اور وہ ان سب میں ایسے رہتی تھی جیسے کوئلوں کی ڈار میں کوا۔ ان کی ساری کوششیں اپس گئی تھیں۔ خود بابا کی کمر بھی ٹوٹ گئی تھی۔ غموں نے انہیں ادھموا کر دیا تھا، اور شاید تنہائی نے بھی۔ جس عورت کے ساتھ انہوں نے زندگی کے 25 سال گزارے تھے، وہ ایک دم سے انہیں چھوڑ کر چلی گئی، آدھے راستے میں 2 ذمہ داریوں کے ساتھ۔ وہ اپنا غم کس کے کندھے پر سر رکھ کر ہلکا کرتے؟ سبین کو دیکھ دیکھ کر وہ مزید بوڑھے ہوتے جا رہے تھے۔ میں چکی کو گھر سے اٹھوا رہا ہوں، ایک دن بابا نے اس سے کہا تھا۔ اسے بتانے میں پوچھنے کا عنصر بھی پوشیدہ تھا کہ اگر وہ چکی چلانے میں سہولت محسوس کرتی ہے تو پھر وہ اپنا لچکدار ارادہ بدل بھی سکتے تھے۔ وہ خاموش رہی تھی، اسے نہ سہولت محسوس ہوتی تھی اور نہ درد۔ وہ ان دنوں پتھر ہو چکی تھی، ٹھوکروں کی زد میں آیا ہوا پتھر جو ٹھوکروں کے باعث اپنے کونوں خدروں سے جتنا مرضی ہموار ہو جائے، اس کے باوجود ہیرا نہیں بن سکتا۔ لیکن چکی گھر سے نہیں اٹھ سکی تھی۔ انہیں بعد میں پتہ چلا اماں اس کے جہیز کے لیے کمپنی والوں سے کافی پیسے لے چکی تھیں۔ وہ کس چیز کی تیاری کر رہی تھی؟ انہیں اپنی موت کی پہلے سے خبر ہو گئی تھی، یا موت کے فرشتے نے چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے فرائض پورے کر لیں؟ ان کے پاس بہت کم مہلت رہ گئی ہے، اور انہوں نے اس آواز کو اچھا یا برا شگون سمجھتے ہوئے پورا کیا تھا۔ کیا فائدہ ہوا تھا اس سب کا؟ اسے اماں کے ہاتھوں جوڑی ہوئی کسی چیز کو نئے گھر لے جانے کی خواہش نہیں تھی، لیکن کمپنی والوں کو پیسے کی واپسی کی طلب ضرور تھی، جس کی ادائیگی وہ آٹے کی صورت میں ہی کر سکتی تھی، اور آٹا بنا چکی کے پس نہیں سکتا تھا۔ رات گئے تک وہ چکی چلاتی رہتی۔ 2 وزنی پتھروں کے باہم تصادم سے پیدا ہونے والی گھو گھو کی آواز سماعتوں پر کاری وار کرتی رہتی۔ ٹھوس ٹھوس کتب اس کی ہتھیلی میں گڑ جاتا۔ وہ جتنی تکلیف محسوس کرتی، اتنی ہی مزید شدت سے اسے گھمانے لگتی۔ دانوں کا برادہ اچھل اچھل کر دائیں بائیں گرتا رہتا، اور وہ دیوانگی میں تیز تیز ہاتھ چلاتی اس برادے میں اپنے آنسو بھی شامل کرنے لگتی۔ زویا بھی اکثر چکی پر بیٹھ جاتی، وہ اس کی مدد کروانا چاہتی تھی۔ وہ چکی کو سستی سے ہی صحیح لیکن چلا لیتی تھی۔
وہ اپنا فرض نبھانا چاہتی تھی، گھر کی خاموش کال کوٹڑی جیسی فضا میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی، لیکن زویا کے چکی پر بیٹھنے میں ایک قباحت تھی۔ وہ چکی پر بیٹھ جاتی تھی، لیکن دانے اس کے ساتھ بیٹھ کر خود ڈالنے پڑتے تھے، کیونکہ زویا چکی کی ہلکی ہوتی آواز سے یا اس کے آرام سے چلنے پر بھی اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اس میں دانے ختم ہو گئے ہیں اور اب اسے چکی میں نئے دانے ڈال لینے چاہیے۔ اب پاس بیٹھ کر دانے ڈالنے سے بہتر تھا کہ زبین خود ہی چکی چلا لیتی۔ زویا کا کام احسان لینے کے مترادف تھا۔ چکی سے بمشکل فراغت کے بعد وہ بابا کا ہاتھ بھی بٹا دیا کرتی۔ کھانے کو ایک فرد کم ہو گیا تھا، پھر بھی گھر کے اخراجات تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میں کر لوں گا، بابا اسے اپنے قریب بیٹھنے سے روکتے۔ کیا کر لیں گے آپ؟ صحت دیکھیے کتنی گر چکی ہے آپ کی، چونا پھانک پھانک کر۔ چونے کا نام آتے ہی اس کے لہجے میں نفرت در آتی۔ یہ بات بابا کو بری لگتی، وہ جانتی تھی، لیکن وہ اس کو چھپانے سے بھی قاصر تھی۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح بابا کے پاس بیٹھ جاتی، چونے کے ڈھیر میں گڑھا نکال کر پانی ڈالتی، ڈوئی گھما کر اسے یکجا کرتی، پھر سانچوں میں ڈالتی اور کبھی خاموشی سے مال پر ریگ مال مارنا شروع کر دیتی۔ اڑتا برادہ اس کی نفرت انگیز سانسوں سے پرے ہٹتا جاتا اور بابا خاموشی سے اسے دیکھتے جاتے۔ وہ دونوں وہ والے کام کر رہی تھی جس سے وہ بارہا نفرت کا اظہار کر چکی تھی۔ چکی اور چونا، چکی کی گھوگھو اسے ناپسند تھی اور چونا اس سے منسلک اسے کوئی ایک ذرہ بھی پسند نہیں تھا۔ اسے سب سے ابکائی محسوس ہوتی تھی، ڈوئی سے، بڑے قدح نما پیالے سے جس میں چونے کا آمیزہ بنایا جاتا تھا، سانچوں سے، خاص کر ربڑ کے سانچوں سے جو بار بار کے استعمال سے تعفن زدہ سے ہو گئے تھے۔ اسے ان سب سے گھن آتی تھی، لیکن شاید وہ اس طرح خود سے کوئی بدلہ لے رہی تھی، اپنی تقدیر سے، اپنی قسمت سے، بابا سے یا شاید مری ہوئی اماں سے۔ تم مت کرو یہ کام، کچھ اور کر لو، بچوں کو ٹیوشن پڑھا لو، بابا چارپائی پر کھانستے ہوئے کہتے۔ وہ ایسے کھانستے تھے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا وجود بھی کھانسنے لگتا۔ جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کے بچے اسکول پڑھنے ہی بہت مشکل سے جاتے ہیں۔ میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کون بھیجے گا اپنے بچوں کو؟ تو پھر کسی اسکول میں استانی لگ جاؤ۔ میں پتہ کر آئی ہوں، اسکول میں بھی وہ اتنے ہی پیسے دے رہے ہیں جتنے چکی چلنے سے آسانی سے مل جاتے ہیں، بس وہاں کتب نہیں گھمانا پڑتا، ذہن گھمانا پڑتا ہے۔ کسی مہنگے اسکول میں پتہ کرنا تھا تم ایک لائق اسٹوڈنٹ ہو، اپنی سند دکھاؤ ان کو۔ بابا کے لیے باہر کی دنیا کیا تھی وہ تعصب سے سوچ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں ساری زندگی وہ کس جنگل میں دھونی رمائے بیٹھے رہے تھے۔ مہنگا اسکول کسے کہتے ہیں آپ؟ جہاں بچوں کی فیس زیادہ ہوتی ہے وہ مہنگا اسکول ہوتا ہے، لیکن وہاں کی استانیوں کی تنخواہوں کے حساب سے اسکول کو نام دیا جائے تو وہ اسکول کم یتیم خانہ زیادہ لگے گا۔ بابا لاجواب ہو گئے تھے۔ جوان ہوتی اولاد کا تجربہ اور مشاہدہ ان سے کہیں زیادہ تھا۔ بچپن سے اس کام کو ہی دیتی آ رہی ہوں، اس میں ہی 4 پیسے کما سکتی ہوں۔ اس نے بابا کا دل رکھنے کو کہہ دیا تھا، یہ سوچے بنا کہ یہ دونوں کام کرتے وقت اس کا خود کا دل کس قدر دکھی ہو جاتا تھا۔ چونا سفید ہوتا ہے، اس کے لیے دل کا سفید ہونا بھی ضروری ہے۔ تم کون سفید کر کے بیٹھی ہو، اس طرح سے تم یہ کام نہیں سیکھ سکو گی۔ یہ بے ضرر پتھر کیسے تمہارے لیے اپنی انا کو توڑ کر تمہیں کسی کالم میں ڈھالنے کی اجازت دے گا؟ وہ بابا کی منطق سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی اور نہ ہی انہیں اپنی سمجھانے کے موڈ میں تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ گھر کی چوکھٹ سے باہر زمانہ بدل گیا ہے، کام کے بدلے ہی اناج ملتا ہے۔ کوئی فلسفوں کو سن کر پیٹ بھر سکتا ہے اور نہ ہی پیٹ بھرنے کے لیے کچھ دیتا ہے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا چونے کے لیے من صاف کرنے کا، وہ تو صرف اس لیے یہ کام کر رہی تھی کہ 4 ہاتھ مل کر یقیناً کام کو آسان بھی کر سکتے تھے اور زیادہ بھی۔ اسے اب زویا کا آپریشن بھی کروانا تھا، اپنی شادی کا انتظام بھی کرنا تھا، اتنے بہت سے خرچے منہ کھولے کھڑے تھے۔ اس کے 8 ہاتھ بھی ہوتے تو تھک جاتے جتنا کام وہ ان دنوں کر رہی تھی۔ آپ اس کام کو جدید طریقے سے کریں، اب منفرد رنگوں کا استعمال کریں جیسا دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ رنگوں سے میرے ہاتھ جلنے لگتے ہیں، ایک بار پہلے بھی میں نے کوشش کی تھی، تو میں کر لیا کروں گی، مجھے اس کی بو سے الرجی ہے۔ پھر گولڈن سلور پتی یا نگ لگانے کا کام کر لیتے ہیں۔ یہ سب کام ڈائی سے نکلے ہوئے مال پر ہوتا ہے، ہمارے سانچے پرانے ہیں، ڈائی لگانے کے لیے کافی سرمایہ چاہیے اور نئے سانچے بھی بہت مہنگے ہیں، لیکن ہم افشاں تو اسی مال پر لگا سکتے ہیں نا؟ میں نے چچا کریم کی دکان پر دیکھا ہے، لوگوں نے اسی مال پر افشاں لگائی ہوئی ہے۔ افشاں سانسوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس کا کام میں تمہیں ہرگز نہیں کرنے دوں گا، وہ لوگ کاریگروں سے کرواتے ہیں کام۔ ہاں، جو فائدہ مند تھا اس نے کیا فائدہ پہنچا دیا تھا ان سب کو۔
وہ نخوت سے سوچتی اور ایک بار پھر سے پرانے سانچوں میں گاڑھا آمیزہ ڈال دیتی۔ شاید بابا اس کے کام کو ہاتھ لگانے کے انتظار میں ہی تھے۔ وہ جو اپنی کمزوری کو لپیٹ لپیٹ کر کام پر بیٹھتے تھے، اب بالکل ہی چارپائی سے لگتے جا رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے وہ پیڑھی سنبھال لی تھی جس پر کبھی اماں بیٹھا کرتی تھی، کیونکہ اب بابا سے بھی نہیں چلا جاتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بابا کو بھی اماں کی طرح ہی بری طرح کھانستے ہوئے دیکھ لیا۔ اس دن اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے تیز تیز ہاتھ چلانے پڑیں گے، ورنہ وہ پھر سے کچھ کھو دینے کے لیے خود کو تیار کر لے۔ دولت کی کمی کیسے سانسیں کم کر دیتی ہے، یہ اس نے ایک بار دیکھ لیا تھا، دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مال لے کر کریم کے پاس چلی جاؤ، اس سے پیسے بھی لے آنا، بابا نے ایک دن اس سے کہا تھا، اور اس کا دل بگولے کی زد میں آئی چڑیا کی طرح کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ کوئی پہلی بار تو نہیں جا رہی تھی چچا کریم کے پاس، ایک بار پہلے بھی جا چکی تھی۔ پھر اس کے دل کی دھڑکن کیوں زنجیروں سے اکھڑنے لگی تھی؟ اسے وہاں جانے سے ڈر لگا تھا یا اکیلے بازار جانے سے؟ یا وہ اس راستے پر دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی جہاں ایک دن اس کی ملاقات ہوئی تھی ایک اجنبی سے، جو کسی ملک کا بھٹکا ہوا شہزادہ لگتا تھا۔ میرا نام میران ہے، آواز اس کی سماعتوں میں قید تھی۔ اس کا خیال ہی جیسے اس کی کل متاع بن گیا تھا۔ وہ اب نکاح شدہ تھی اور اس راستے پر پھر سے جا کر اس محرم کو غیر محرم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چادر اوڑھ کر ایک بہت لمبا چکر کاٹ کر وہ دوسرے راستے سے چچا کریم کی دکان پر پہنچی تھی۔ قطب الدین کو کیا ہوا ہے؟ ان کی طبیعت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ تبھی تو میں بھی کہوں کہ مال اتنا خراب کیوں آ رہا ہے۔ اس نے پچھلے 20 سالوں میں اتنا برا کام نہیں کیا جیسے وہ اب کر رہا ہے۔ وہ تو چونے کو الماس پرادا کہتا ہے، جانتا ہے کہ اس پرادے کو پھر سے الماس کیسے بنانا ہے۔ چچا کریم اس کے سامنے اس کے باپ کی تعریف کر رہے تھے۔ اسے کوئی سروکار نہیں تھا کہ بابا چونے کو کیا کہتے ہیں، اور لوگوں کے لیے یہ بات کس حد تک باعث فخر ہے۔ کیا مال زیادہ خراب ہے؟ بہت، چچا کریم افسوس سے سر ہلانے لگے۔ بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بار آئے گا تو اسے کہوں گا، تگڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں یا اندر کے الفاظ کی اچھی تراش خراش نہیں ہوئی ہوتی۔ چونا کبھی صحیح پکا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کے پچھلے مال کے بہت سے ٹکڑے تو دکان میں پڑے پڑے اپنے ہی وزن سے ٹوٹ گئے تھے، جبکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ چونے کو پتھر کر دیتا ہے۔ پانی کی مقدار اور دھوپ کی آنچ کا اس سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا؟ کیسی عجیب بات ہے، اپنے فن میں اتنی مہارت بھی بابا کو آسودہ حال نہیں کر سکی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ جو لوگ فن کو ایمان بنا لیتے ہیں ان کے لیے ذریعہ معاش اتنی اہمیت نہیں رکھتا بیٹی۔ چچا کریم نے شاید اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ ان کی بات نے اسے شرمندہ کر دیا۔ چچا کریم نے اسے پیسے پکڑا دیے تھے۔ اس نے پیسے گنے تھے جو اس کی توقع سے بہت کم تھے۔ کیا اتنے ہی بنتے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ چچا کریم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا میں تمہارے ساتھ بے ایمانی کر سکتا ہوں بیٹی؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ یہ دیکھو، چچا کریم نے اپنا دراز کھول کر وہاں سے ایک کیش میمو نکالی اور اسے پچھلے مہینوں کی رسیدیں دکھانا شروع کی۔ ہمیشہ تقریباً اتنے ہی پیسے جاتے ہیں میری بچی۔ اس کا دماغ کھولنے لگا۔ اس کام کے اتنے کم پیسے ملتے رہے ہیں بابا کو، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے چچا کریم پر غصہ نہیں تھا۔ اسے تو کس بات کا غصہ تھا آخر اسے؟ پچھلی بار جب چچا کریم نے اسے پیسے دیے تھے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ باقی حساب کتاب میں قطب الدین سے خود کر لوں گا۔ وہ سمجھی تھی کہ عید کی وجہ سے چچا کے پاس پیسوں کی کمی ہے، لیکن اب اس نے مال پر بابا سے زیادہ خود محنت کی تھی، اسی لیے اتنے زیادہ مال پر اتنے کم پیسوں کو وہ اپنی حد تک محسوس کرنے لگی تھی۔ 3 ماہ سے بجلی گیس کے بل جمع نہیں ہوئے تھے۔ باورچی خانے میں راشن کے خالی برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چچا کریم سے آج جو پیسے ملیں گے ان سے وہ یہ کام کرے گی، اور اب اپنے دوپٹے کے پلوں میں پیسے باندھتے ہوئے اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا دریائے راوی پر چلی جائے اور چپکے سے چھلانگ لگا دے۔ گھر آتے آتے اس کا دماغ آتش فشاں کی طرح کھولنے لگا تھا۔ اس کی نس نس میں سوئیاں سی چبھنے لگی تھیں اور اس کا روم روم نفرت انگیز غضب کا شکار ہو رہا تھا۔ ایڈم راہل، وہ نہ ہندو تھا نہ مسلمان، نہ پارسی نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ ان سب مذاہب کی پیروی کرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا۔ اس نے اپنے نام کے آگے راہل کا اضافہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا۔ اس نام کو مسلمان بھی رکھتے ہیں اور ہندو بھی، بدھ کے لیے یہ مقدس نام ہے۔ پارسی، عیسائی اور یہودی بھی اسے رکھتے ہیں۔ لامی لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اس لیے میں آج سے اس نام کا اضافہ کر رہا ہوں۔ میں تمام مذاہب کی پیروی کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ میرے دل میں تمام مذاہب کا احترام ہے۔ میں تمام مذاہب کی اکائی بننا چاہتا ہوں۔
اس نے 20 سال کی عمر میں یہ اعلان کرتے ہوئے اپنے نام کے آگے راحل کا اضافہ کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی سوتیلی ماں، جس نے اسے یتیم خانے سے لا کر پالا تھا، اس کے بعد اس کے سوتیلے باپ کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ دونوں کی موت نے اسے غمزدہ کر دیا تھا اور اس نے زندگی کو اکیلے اور ایک نئے انداز میں گزارنے کا تہیہ کیا تھا۔ زندگی کی وہ محرومیاں جو اپنا بچپن ایک یتیم خانے میں گزارنے کے بعد اس کے چہرے پر ثبت تھیں، غائب ہو گئی تھیں۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ کسی تحریر کا نہ جانے اس پر کیا اثر ہوا تھا کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا اور تمام مذاہب اپنا لیے تھے۔ شاید اس کی وجہ دنیا میں مذہب کے نام کی وہ شدت پسندی اور انتشار تھا جو بہت سے فساد کا باعث بن رہا تھا۔ ویسے اس کا خود کا پیدائشی مذہب کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یتیم خانے کے فارم میں اس کے پیدائشی مذہب کا خانہ خالی تھا اور وہاں سیکولر لکھا ہوا تھا، لیکن وہ سیکولر نہیں تھا۔ وہ غیر مذہبی ہوتے ہوئے بھی سارے مذاہب کے ماننے والوں کا پسندیدہ شخص تھا، کیونکہ آج تک اس کے ساتھ کوئی ایک بھی تنازع منسلک نہیں ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے تمام مذاہب کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ انتھک محنت کے بعد وہ معاشی لحاظ سے بھی آسودہ تھا۔ ایڈم راحل ایک معروف ادارے آل دی ریلیجن کا مالک تھا، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ادارہ دنیا بھر کے سارے مذاہب کے لیے کام کرتا تھا۔ اس ادارے کے تحت تمام مذاہب کی مقدس کتابیں شائع کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ مقدس کتابوں کی آڈیو کیسٹ، ترجمے اور ہر وہ کام جو کسی بھی مذہب سے منسلک تھا وہ یہاں سے نکلتا تھا۔ جیسا اس نے اپنے بچپن میں کہا تھا ویسا کر دکھایا تھا۔ وہ تمام مذاہب کی ترویج کی واحد اکائی بن چکا تھا، تعصب سے پاک، بغض سے پرے۔ آل ریلیجن مذہبی نقطہ نظر سے بہت وسیع پیمانے پر کام کر رہا تھا، جس کے باعث ایک عالم ایڈم راحل کا دیوانہ تھا، جن میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ وہ اس حسن کے دیوتا کے چرنوں میں بیٹھ کر اس کی سیوا کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کی فطرت کی کجی تھی یا عدم دلچسپی کہ کوئی بھی لڑکی ابھی تک اس کے التفات کی مستحق نہیں ٹھہری تھی۔ عجز کے بہتے جھرنے میں ابھی تک اسے کسی فریق کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ایڈم کی اپنی ایک NGO بھی تھی جو یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے کام کرتی تھی۔ اس کے لیے وہ فنڈ ریزنگ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ دنیا بھر میں ہونے والی مختلف مذہبی تقریبات میں وہ بذات خود شریک ہو کر چندہ مانگا کرتا تھا۔ اپنی ساری دولت جو اس وقت اس کے پاس تھی اور جو آنے والے وقت میں کما سکتا تھا، اس نے ابھی سے اپنی NGO کے نام کر دی تھی۔ ایسا درویشانہ فیصلہ یقیناً بہت کم لوگ ہی کر پاتے ہیں۔ ایڈم انہی کامیاب لوگوں میں سے ایک تھا۔ اخبارات اس کے بارے میں آئے دن کچھ نہ کچھ شائع کرتے ہی رہتے تھے، اس کی پچھلی زندگی سے متعلق اور اس کی آنے والی زندگی کے ارادے، جو کہ زیادہ تر تجزیے اور پیش گوئیوں پر بھی ہوتے تھے۔ اگر وہ تمام مذاہب کی عزت کر رہا تھا اور ان کے لیے کام کر رہا تھا تو بدلے میں اسے بھی اتنی ہی عزت مل رہی تھی، ہر قوم سے اور ہر فرد سے۔ یہی وجہ تھی کہ آج حاجی صاحب کی محفل میں شریک ہونے کے لیے بھی اسے بخوشی اجازت دے دی گئی تھی۔ میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ حاجی صاحب نے مجھے اپنی محفل میں شرکت کی اجازت دی ہے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کے سماج سے چیدہ لوگ ہی مستفید ہو سکتے ہیں، جو کہ پہلے سے ہی طے شدہ تھے، لیکن میری درخواست کو بھی عزت بخشی گئی۔ اس کے لیے میں حاجی صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ باہر نکل کر وہ پریس والوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی جھکی آنکھیں اور نرم لہجہ اس بات کا گماز تھا جیسے وہ ابھی بھی صوفی رقص میں موجود ہو۔ آپ کے لیے اس محفل میں شرکت کرنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ ایک صحافی نے پوچھا تھا۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ میرے دل میں تمام مذاہب کا احترام موجود ہے، اسی لیے میں ہر مذہب کی تمام چیزوں کو فالو کرتا ہوں۔ میری کونوینا بھی ہے، میں بدھ مت کے مندر بھی جاتا ہوں اور پگوڈا بھی، اس لیے میرے لیے یہ محفل بھی اتنی ہی اہم تھی۔ کسی بھی مذہب کو جاننے کے لیے ان کے تہوار اور ان کی مقدس محفلوں کو جاننا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے۔ لیکن سر، کچھ لوگ تو آپ پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ یہ سب دکھاوا کرتے ہیں، در حقیقت آپ کچھ اور ہیں، ایک صحافی نے چپتا ہوا سوال کیا تھا۔ ایڈم نے مسکرا کر اس کے سوال کی تلخی کو برداشت کیا تھا۔ غصے میں آنا اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا۔ جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں وہ بھی در حقیقت کچھ اور ہیں، اور مجھے اپنے دشمنوں کو کچھ نہیں کہنا، مجھے ان کو معاف کرنا ہے۔ خدا یہی سکھاتا ہے۔ ہماری دنیا میں مذہب کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، کچھ لوگ مذہب کو ماننے والوں کے ہی خلاف ہیں۔ ایسے میں مجھ جیسے آدمی کا وجود جو سارے مذاہب کی ترقی کا کام کر رہا ہے، جس کے ادارے سے ہر مذہب کی ترقی ہو، انہیں کیسے برداشت ہوگا؟ ایڈم کے بارے میں شک کی صرف ایک ہی بات پچھلے دنوں سامنے آئی تھی، جب اس کی ایک ایسی فوٹیج منظر عام پر آئی جس میں اسے کچھ مجرمانہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دکھایا گیا تھا۔ یہاں صحافی نے اسی کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ قصہ شروع ہو کر ایڈم کے جواب کے بعد فوراً تھم بھی گیا تھا،
لیکن اس صحافی کی جیسے ایک بار میں تسلی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اگر اپنی اصلاح کے لیے میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کا ماضی نہیں دیکھتا، کیونکہ خدا بھی توبہ کے بعد ہمارے ماضی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ خود کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کا تعلق منافقوں کے قبیلے سے ہو یا مومنوں کی صفوں سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ مجرم تھے، گناہ گار، قاتل، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ میرے پاس اصلاح کے لیے آئے تھے اور ان کی اصلاح کرنا مجھ پر میری ذات کا قرض تھا جسے میں نے ادا کیا، اس لیے میں خود پر الزام لگانے والوں کو معاف کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ محشر خدا مجھ پر الزام لگانے کی وجہ سے انہیں دوزخ میں ڈالے۔ مجھے خدا پر یقین ہے کہ وہ میری بے گناہی ثابت کرے گا، کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ لیکن آپ تو خود کسی مذہب کو نہیں مانتے سر، آپ کیسے کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ میں کسی ایک مذہب کو نہیں مانتا، ورنہ تو میں سب مذاہب کو مانتا ہوں۔ خدا کے وجود سے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، نہ عیسائی، نہ ہندو اور نہ یہودی۔ اس نے اثبات آلودہ مسکراہٹ جس میں صرف اور صرف خلوص تھا اس سے جواب دیا۔ وہ بہت سہولت سے ہر بات کا جواب دیتا رہا تھا۔ حاجی صاحب سماع سے باہر نکلے تو سب کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوئی۔ ایڈم حاجی صاحب سے مصافحہ کر کے پشت سے ان کے ہاتھ کا بوسہ لے کر کار میں بیٹھ کر اپنے آفس کے لیے نکل پڑا تھا۔ بابا یہ دیکھیے، یہ ٹھیک بنا ہے۔ بابا سو رہے تھے یا شاید سونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے جب وہ تاج محل کا ایک ماڈل لے کر ان کے پاس آئی تھی۔ یہ تاج محل سارے کا سارا اس نے خود ہی بنایا تھا۔ چونے کو سانچے میں ڈالا تھا، اسے سکھایا تھا، پھر سانچے میں سے بڑی احتیاط کے ساتھ باہر نکالا تھا، اس کی باریکیاں بنائی تھیں، نیا چونا گھول کر اس کی اس جگہ سے لیپا پوتی کی تھی جہاں سے ماڈل سانچے سے صحیح نہیں نکل سکا تھا، باریک باریک اوزاروں سے اس کی تراش خراش کی تھی، پھونکے مار مار کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ اب تو وہ اس کام کو ٹھیک سے سیکھ ہی گئی ہے۔ بابا نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر اسے اور پھر تاج محل کے ماڈل کو دیکھا۔ پہلے وہ مدد کرتی تھی، اب خود یہ سارا کام سنبھالنا چاہتی تھی۔ کیا وہ بھی قطب الدین بننا چاہتی تھی؟ بابا اسے کتنی بار تو منع کر چکے تھے، لیکن وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر وہی کام کیے جا رہی تھی جو اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کام کے لیے بنی ہی نہیں تھی، وہ صرف بابا کو تنگ کر رہی تھی، کیونکہ جب وہ بابا کو کہا کرتی تھی اس کام کو چھوڑ دیں تو وہ بھی نہیں سنا کرتے تھے۔ اب وہ بھی نہیں سن رہی تھی۔ دیکھیے کیسا بنا ہے۔ بابا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اسے کس طرح منع کریں اور کس طرح بتائیں کہ اس کا بنایا ہوا ماڈل ٹیڑھا ہے اور اس میں خوبصورتی نام کو نہیں۔ تاج محل کے مقبرے کی تصویر کشی کو نظر انداز کر کے جیسے صرف اس کے اندر کی قبر کی وحشت کو ابھارا گیا ہے۔ سانچے کے پیچ ٹھیک سے کسے تھے تم نے؟ ہاں، بہت اچھے سے۔ نقش چھوٹی چھینی سے ابھارے ہیں؟ جی۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ اتنے سوال کیوں پوچھے جا رہے ہیں۔ ماڈل ٹھیک نہیں تھا، یقیناً بابا نے اس کی آواز کی مایوسی پرکھ لی تھی۔ تم مت کرو یہ کام بیٹی۔ کیوں؟ نظریں اٹھا کر اس نے بابا کی طرف دیکھا۔ اس کے سوال میں طنز تھا۔ بابا کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بابا، اماں کی جان کس نے لی ہے؟ اس نے پوچھا۔ بابا اس اچانک سوال سے چونکے اور سٹپٹا گئے۔ ان کی بیماری نے نہیں، آپ کے اس کام نے۔ ہماری زندگی پتہ ہے کس نے خراب کی ہے؟ ہمارے حالات نے نہیں، آپ کے اس کام نے۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں؟ کیوں؟ کیا باقی رہ گیا ہے پیچھے؟ اس نے تاج محل کا ماڈل پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ ایک شور اٹھا تھا کمرے میں اور ٹوٹے ہوئے تاج محل سے سفید چونے کا ایک ننھا سا بادل بلند ہوا۔ یہ بادل دونوں کے درمیان لمحے بھر کو حائل رہا۔ بابا خاموش تھے، اس کی صورت دیکھ رہے تھے۔ بادل ہٹا تو وہ پھر سے پھٹ پڑی۔ اماں کو آپ سے بہت محبت تھی بابا، آپ پر کبھی اس گھر کا بوجھ پڑنے ہی نہیں دیا انہوں نے۔ آپ یہ سمجھتے رہے کہ آپ کے ان نمونوں اور تغروں نے گھر کو چلایا ہے۔ اس کے کتنے پیسے ملتے ہیں یہ تو مجھے آج چچا کریم کے پاس جا کر پتہ چلا ہے۔ نفرت سے کہتے ہوئے اس نے دوپٹے کے پلو سے پیسے نکالے تھے۔ یہ پیسے دیے ہیں انہوں نے مجھے ان ڈھیر سارے ماڈلز کے۔ اس نے چند ٹوڑے مڑے سے نوٹ نکال کر بابا کے سامنے پھینکے۔ وہ غصہ جو صبح سے اس کے سر پر سوار تھا، وہ اس نے پیسوں کو زمین پر نخوت سے پھینک کر نکالا تھا۔ بابا کچھ نہیں بول سکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ سب سچ کہہ رہی تھی۔ ان کا فن بس اتنی ہی قیمت رکھتا تھا۔ آج ان کے ماڈل سمیت ان کی قیمت بھی عیاں ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2-1 آنسو بہائے تھے، آنسو سبین کی آنکھوں سے بھی نکل آئے تھے۔ کالج کے پرنسپل نے 100 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اگر یہ تمہیں کم لگ رہے ہیں تو جان لو کہ یہ بہت زیادہ ہے، اس ماڈل کی حیثیت سے بھی اور تمہاری اوقات سے بھی۔ آج اس نے جان لیا تھا
بعض جانکاریاں اس قدر شفاف کیوں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں جان سکی تھی۔ اس چونے نے ہماری زندگی تباہ کر دی ہے بابا، اس چونے نے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دل کا سفید ہونا ضروری ہے۔ دل کیسے سفید رہے جب اس سے روح کو سیاہ غم لگ چکے ہوں؟ وہ بھی رونے لگی تھی۔ ساری رات روتے اور سوچتے ہوئے اسے یہ احساس کھاتا رہا تھا کہ وہ بابا کا بھرم ہی رکھ لیتی۔ جو اسے ایک بات پتہ چل ہی گئی تھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ اسے بابا کے سامنے عیاں ہی کرتی۔ زندگی کی تلخیوں کا بابا سے بدلہ لینا ضروری تو نہیں تھا۔ اگر وہ ساری زندگی اپنے کام سے خوش رہے تھے تو اسے کیا ضرورت تھی اس عمر میں ان کی خوشی اور راحت ان سے چھیننے کی؟ صبح وہ بابا کے کمرے میں گئی تھی۔ بابا اسی حالت میں تھے جس حالت میں وہ رات انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ شاید انہوں نے رات سے کروٹ بھی نہیں بدلی تھی۔ اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ ایک دم سے وہ کہتے ہوئے بابا کے سینے پر گری تھی۔ مجھے معاف کر دیں، اپنی بیٹی کو معاف کر دیں۔ بے بسی سے اسے کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کر رہی ہے اور اس نے کل رات کیا کیا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آج ہی اس کام سے جان چھڑا لوں گا، اپنا سارا سامان باہر پھینک دوں گا۔ بابا خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولے، میں نے تم سب کی زندگی برباد کر دی ہے، اب مزید نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن سبین جانتی تھی کہ بابا کا اس کام سے چھٹکارے کا مطلب تھا جان سے ہاتھ دھونا۔ چونے کی مالا جپتے جپتے وہ خود کو مٹی کے بجائے چونے کا انسان سمجھنے لگے تھے۔ ان کے لیے وہ ہوا بھی مضر تھی جس میں چونے کی خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے سبین نے چونے کے پیالے میں پانی ڈال کر ایک بار پھر سے آمیزہ تیار کر لیا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ نہ صحیح لیکن میں آپ کو اس کام میں ترقی کر کے دکھاؤں گی، اس نے ایک عزم سے کہا۔ بابا اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ آنے والے دنوں میں وہ پہلے سے زیادہ دل جمی سے کام کرنے لگی تھی۔ اس کے سر پر گھر کے اخراجات کا بھوت سوار تھا۔ وہ جلدی میں معیار کو نظر انداز کر کے تعداد کا اصول اپنائے ہوئے تھی۔ آمیزہ بنا کر وہ انہیں سانچوں میں ڈالتی، پھر اگلے دن بڑی احتیاط کے ساتھ سانچوں میں سے نکال کر دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھتی۔ ساری احتیاط کے باوجود بھی کتنے ماڈل ٹوٹ جاتے تھے، کچھ وہ غصے سے مزید توڑ دیتی تھی۔ بابا اسے دیکھتے رہتے اور کچھ نہیں کہتے۔ مہینے بھر بعد کافی ماڈل بن گئے تو وہ پھر چچا کریم کے پاس گئی تھی۔ اس نے اور بابا نے مل کر اس بار بہت سا کام کیا تھا۔ مال اتنا زیادہ تیار ہو گیا تھا کہ اسے 2 تانگے کروانے پڑے تھے۔ وہ کافی سارے پیسے مل جانے کا سوچ کر آئی تھی۔ مال بہت خراب آ رہا ہے میری بٹیا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ چچا کریم بے بسی سے بولے۔ آپ اس دفعہ والا کام دیکھیے، آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ لڑکا جو کارٹن لے کر گودام میں جا رہا تھا اس نے اسے روک کر کارٹن وہاں ہی میز پر کھلوا لیا۔ میری بیٹی تم تو صرف ہلکان ہو رہی ہو، یہ دیکھو مجھے یہاں سے ہی بلبلا نظر آ رہا ہے، چچا کریم نے کہہ کر ماڈل پر ہلکے سے ہاتھ مارا تھا۔ ان کا شک ٹھیک تھا، چاک کے نیچے بلبلا تھا، جہاں ہاتھ مارنے سے گڑھا بڑھ چکا تھا۔ وہ زمین میں گڑ جانے کی حد تک شرمندہ ہوئی۔ زیادہ مال بنانے کے چکر میں وہ پیشے کا ایمان بھول گئی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں چچا، اگر میں دوبارہ ایسا مال لائی تو بے شک آپ ہم سے کام لینا ہی بند کر دیجیے گا۔ گھر میں ڈائی لگا لو میری جان، لیکن تم اسے نہیں چلا سکتی، تمہارے کمزور ہاتھ ڈائی کو نہیں چلا سکیں گے۔ اب سب ارد گرد کے لوگوں نے ڈائی ہی لگا لی ہے۔ جتنا کام تم مہینے بعد لائی ہو لوگ ایک ہفتے کے اندر اندر کر لیتے ہیں۔ لوگ اسی کام سے زیادہ کما رہے ہیں، اور ایک کتب ہے کہ اس نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ خیر اس کے باوجود کتب کی بات اور تھی، اس کے ہاتھ میں کافی مہارت تھی، وہ ایک دن میں کافی کام کر ہی لیتا تھا، لیکن انہوں نے فکرہ درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ بابا ٹھیک کہتے تھے، چونے کے لیے اس کا خون سفید ہو چکا تھا۔ بے ضرر پتھر نے اپنی انا کو توڑ کر اسے کسی کالم میں ڈھالنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور بابا سے اب اتنا کام نہیں ہوتا تھا۔ چچا کریم نے افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے دراز میں سے پیسے نکال کر اسے تھما دیے۔ وہ پیسے بنا گنے ہی دکان سے باہر نکل آئی۔ اسے سخت شرمندگی ہو رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے اور پیاس سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور آنے کے بعد اپنی چھٹی حص کے الارم پر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کا شک ٹھیک تھا، کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ ایک جوانی اور بڑھاپے کے درمیان میں جھولتا ہوا تھا، یا شاید اس کی صحت ہی ایسی تھی کہ وہ جوانی میں بھی بوڑھا دکھ رہا تھا۔ اس نے خاکی رنگ کی انتہائی تنگ پینٹ پہن رکھی تھی جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ وہ پینٹ پہنی نہیں گئی بلکہ جسم کے ساتھ کسی گوند سے چپکائی گئی ہے۔ شرٹ کی رنگت اور چستی بھی پینٹ سے مطابقت رکھتی تھی اور اس کے سر پر کالے رنگ کی ہیٹ تھی۔ وہ لڑکا چلتا پھرتا کھیتوں کا باگڑ بلا لگ رہا تھا۔ اس لڑکے کو وہ دکان میں بھی دیکھ چکی تھی جب وہ چچا کریم کو وضاحت دے رہی تھی۔ یہی لڑکا شیلفوں پر پڑی چیزیں دیکھتے ہوئے اسے ترچھی نظروں سے گھور رہا تھا اور انتہائی برا لگ رہا تھا۔
اگر وہ اس چیز کو اپنے حسن میں اضافے کی کوئی شے مانے ہوئے تھا تو سبین اسے اچھی طرح سمجھا سکتی تھی کہ وہ یہ حرکت کرتا ہوا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اب وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا تھا اور سبین کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ پیچھے پلٹ کر اسے اپنے سامنے دیکھ کر سبین کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ لڑکا کمال کا ڈھیٹ تھا، اسے رکتا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ سبین اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ معاف کرنا، میں دکان کے مالک کے ساتھ تمہاری گفتگو سن چکا ہوں۔ تو وہ سوالیہ گویا ہوئی۔ میں اس کے ہونٹوں اور دانتوں میں دبی ہوئی ماچس کی تیلی دائیں سے بائیں کنارے کو چھونے لگی۔ اگر یہ ماچس کی تیلی بھی اس کی کوئی ادا تھی تو وہ غلیظ لگ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ تم پر ناحق بول رہے تھے۔ وہ میرے چچا ہیں، جو کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے، اس نے صاف گوئی اور درستی سے کہا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم برا نہ مانو تو مجھے اپنے ماڈل دکھا سکتی ہو، میں تمہیں اس کام کے زیادہ پیسے دوں گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا کام زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اس نے ابرو اٹھائے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو دکان میں جا کر دیکھ لو۔ وہ مڑنے لگی۔ نہیں، اس نے پکارا، مجھے تمہارے سارے ماڈل دیکھنے ہیں۔ جو کام میں تمہیں دوں گا اس کے لیے پیسے اس سب سے کہیں زیادہ ہیں جتنا تم کماتی ہو، بلکہ اس کام کے اتنے پیسے اس پورے شہر میں کوئی نہیں کما سکتا، اتنے میں تمہیں دوں گا۔ بات کچھ ایسی تھی کہ سبین کو پلٹنا پڑا۔ لڑکا طمانیت سے مسکرایا۔ بس تم پہلے میری تسلی تو کرو کہ تم یہ کام کر سکتی ہو۔ سبین نے کچھ لمحے سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے لگی تھی، خود کے ساتھ جوڑ توڑ، باورچی خانے اور راشن کے ڈبوں کے ساتھ میل ملاپ۔ کام ہی تو کرنا ہے، پھر یہ کیوں دیکھنا کہ کروانے والا کیسا ہے؟ بھلا مزدور کو اس سے کیا کہ اسے کمائی دینے والے ہاتھ کالے ہیں کہ گورے؟ اسے تو مزدوری سے مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، میرے گھر چلو، یہاں قریب ہی ہے، پیدل کی مسافت پر، اس نے کہا۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ سہارے ڈھونڈ رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ اس وقت اس اجنبی کو اپنے گھر لے کر جانا اس کی آنے والی ساری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، کچھ بھی تو نہیں۔ یہ دیکھو، یہ سب میرے بابا نے بنائے ہیں۔ وہ اس اجنبی کو گھر لے آئی تھی۔ یہ دیکھو، یہ بھی۔ وہ صحن میں بکھرے سوکھے ہوئے وہ ماڈل اسے دکھانے لگی جو ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوئے تھے۔ پہلے ہم بس سادے ماڈل بناتے تھے، لیکن اب میں نے بابا سے کہہ دیا ہے کہ ہم رنگوں والے ماڈل بھی بنائیں گے، انسانی شکلوں والے بھی، گولڈن اور سلور پتی کے کام والے بھی، نگینے اور افشاں والے بھی۔ پہلے اتنا سرمایہ نہیں تھا نا ہمارے پاس، تم تو جانتے ہی ہوگے کہ آج کل یہ سب چیزیں کس قدر مہنگی ہو گئی ہیں۔ گولڈن پتی تو جیسے واقعی میں گولڈ کی بننے لگی ہے، سلور پتی کے نرخ بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ لیکن میں نے چچا کریم سے بات کی ہے، وہ ہمیں ادھار رقم دیں گے جسے وہ ہر ماہ مال کی رقم سے ہی کاٹ لیا کریں گے۔ میں آج ہی جا کر گولڈن سلور پتیاں، مور پنکھ، نگ اور افشاں خرید لاؤں گی۔ میرے بابا وہ کام بھی بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ تیزی سے بولتی، دراصل وہ چاہتی تھی کہ اجنبی کی کسی بھی طرح ان کے کام سے تسلی ہو جائے۔ یہ سب کام تم بھی کر سکتی ہو؟ ہاں، میں بھی تو بچپن سے ہی کرتی چلی آ رہی ہوں۔ یہ دیکھو، یہ میں نے بنایا ہے۔ وہ نئے ماڈل اس کو دکھانے لگی جو واقعی اس نے بنایا تھا اور کسی حد تک لاجواب بنایا تھا۔ لیکن وہ لڑکا ماڈل سے زیادہ اس کو دیکھ رہا تھا، کھوجتی نظروں سے۔ اسے جیسے ماڈل دیکھنے میں تو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں کسی جرم کی چمک تھی جسے گھر کی غربت میں دھنسی سبین نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کون ہے بیٹی؟ اندر سے بابا کی کھانستی ہوئی آواز آئی تھی۔ بابا کسٹمر ہیں، مال بنوانا چاہتے ہیں، کسی نئی دکان سے آئے ہیں، اس نے وہاں سے ہی تیز آواز سے کہا تھا۔ بابا نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ لگتا ہے تمہارے بابا بیمار ہیں، اس نے شاید بابا کی کھانستی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا۔ ہاں، اس کے پاس اس بے محل سوال کا بس یہی جواب تھا۔ یہ چھوٹی بہن ہے تمہاری؟ اس نے صحن کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی زویا کی طرف اشارہ کیا جو آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس کی ظاہری حالت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا جو کہ کوئی بھی لگا سکتا تھا۔ نہیں، یہ بول نہیں سکتی، اس کا آپریشن ہونے والا ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اجنبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اور امی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ کیا تم کچھ خریدنا چاہتے ہو، کوئی کام کروانا چاہتے ہو؟ اسے اس کا سوال پر سوال پوچھنا برا لگا تھا۔ ہاں، وہ پھر بھید بھری مسکراہٹ سے مسکرایا۔ کروانا تو چاہتا ہوں، لیکن صرف تم سے، تمہارے بابا سے نہیں۔ میں کر دوں گا، میں بھی کافی ماہر ہوں۔ بولو کیا کیا بنوانا ہے تمہیں، کس طرح کا مال چاہیے؟ تو سنو، تمہیں انہی ماڈل میں سے ایک ایسا ماڈل بنانا ہے جس میں تم سب سے زیادہ ماہر ہو اور… لڑکا آگے بولتا جا رہا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ 1-2 منٹ بعد کا منظر تھا، وہ اسی لڑکے کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ لڑکے کے چہرے پر ابھی بھی ویسی ہی مسکراہٹ تھی۔ سوچ لو، سودا مہنگا نہیں ہے
اور اتنا برا بھی نہیں ہے۔ وہ مہنگا اور برا کو کھینچتے ہوئے بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے خبیث۔ وہ غصے سے چلائی تھی اور اس نے اس پر تھوک دیا تھا۔ رشید، اس کا ہونے والا شوہر، جو گھر سے کافی فاصلے پر کھڑا سب تماشا دیکھ رہا تھا، وہ بھی گھر کے دروازے کے پاس آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ رعب جو اس پر جچتا نہیں تھا، اس نے اسی رعب سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر جانا چاہتی تھی۔ اجنبی وہاں ہی کھڑا تھا۔ اسے رشید نامی لڑکے سے ذرا برابر خوف نہیں تھا۔ اگر پھر بھی تمہارا ارادہ بدلے تو میرا کارڈ رکھ لو۔ اس نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ سبین نے رشید کے سامنے کارڈ پکڑ لیا اور اندر آ کر پھاڑ کر نالی میں بہا دیا۔ کون تھا یہ؟ رشید بھی اندر آ گیا تھا۔ کوئی نہیں، مال خریدنے آیا تھا۔ چچا کریم نے بھیجا تھا، لیکن کم پیسے دینے لگا تو مجھے غصہ آ گیا۔ رشید کے چہرے سے ظاہر تھا کہ اس نے سبین کی بات پر یقین نہیں کیا ہے۔ آئندہ کے بعد تم چچا کریم کے پاس نہ جانا۔ مجھے مال دینا، میں دے کر آیا کروں گا۔ اچھا، وہ بس یہی کہہ سکی تھی۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ تم اچھا کہہ کر پھر خود ہی چلی جاتی ہو۔ مجھے نہیں پسند کہ میری ہونے والی بیوی اس طرح گھر سے باہر نکلے۔ رشید غصے سے کہہ کر چلا گیا۔ سبین اس لیے خود ہی ہر بار چچا کریم کے پاس چلی جاتی تھی کیونکہ اسے پچھلا تجربہ یاد تھا، جب اس نے رشید کو مال دے کر چچا کریم کے پاس بھیجا تھا۔ واپسی پر جو پیسے رشید نے اسے پکڑائے تھے، وہ دیکھ کر اس کا خون جل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اتنے کم پیسے چچا کریم نے نہیں دیے ہیں۔ وہ جا کر ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ رشید کا ہی کام ہے۔ دن سے شام اور پھر شام سے رات تک وہ اس اجنبی لڑکے کی بات پر جلتی رہی تھی۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس سے اس طرح کی بات کرنے کی؟ اور پھر اوپر سے وہ اسے اپنا کارڈ دے رہا تھا کہ اگر اس کا ارادہ بدلے تو۔ ہاں، تھو۔ چولہے کے پاس بیٹھی وہ روٹیاں بناتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر بھی دسترخوان پر کھانے کے دوران اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ساری روٹیاں جلا چکی ہے۔ تمہارے تایا تمہاری رخصتی کا مطالبہ کر رہے ہیں، بابا نے ایک دن کھانے کے دوران اس سے کہا۔ نوالا اس کے ہاتھ سے منہ میں نہیں جا سکا تھا۔ بابا نے اس کا تاثر دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس چھوڑی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابھی آپ انہیں منع کر دیں۔ ابھی مجھے زویا کا آپریشن کروانا ہے اور یہ گھر، پھر اس گھر کی اتنی فکر مت کرو۔ اور تم کون سا دوسرے شہر چلی جاؤ گی؟ پچھلی گلی میں ہی تو ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جو آپ مناسب سمجھے۔ اس کی اس عام بات میں غصہ تھا کہ ٹھیک ہے پھر سب جہنم میں جائیں، وہ کیوں سب کی فکر کرے؟ میں آج ہی بھائی کے گھر جا کر بات کرتا ہوں۔ اس فرض سے جتنی جلدی سبکدوش ہو جاؤں بہتر ہے۔ رات میں بابا تایا ابا کی طرف گئے تھے اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اس ٹھہر چکی خزاں کو دیکھ رہی تھی جو آ کر جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اندھیاری میں چاند چمک رہا تھا اور اس کی چاندنی کسوف لرزاں تھی۔ دن کے پرندے درختوں کی بے برگ اور بے پتہ شاخوں پر دن کے اجالے کی گرمی کو اپنے اندر سموئے ہوئے آرام کر رہے تھے، اور رات کے شب بیدار چرند کامود راگ الاپ رہے تھے۔ کامود راگ جو اداس کو اداس دبیز کر دیتا ہے اور خوش کو خوشکن، اور اس کا دل اس وقت غمناکی سے پھٹنے پر آ گیا تھا۔ نیند کے بجائے اس کی آنکھوں میں رت جگہ کی کمک بھرتی گئی تھی۔ زویا سو چکی تھی اور اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ بابا واپس گھر آئے تو وہ تب بھی جاگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہہ دیا ہے انہوں نے؟ اس نے بابا کا اترا ہوا منہ دیکھا تو پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ تائی نے یقیناً جہیز کا مطالبہ کر دیا ہوگا۔ کاش جہیز کا مطالبہ ہی کر دیا ہوتا۔ بابا غمگین تھے۔ مجھے کچھ بتائیں گے؟ کچھ نہیں، سو جاؤ۔ اسے سونے کا کہہ کر وہ خود ساری رات جاگتے رہے تھے۔ اگلے 1-2 دن بھی اسی طرح گزرے تھے۔ تایا ابو آتے تھے، بولتے تھے، لڑتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ کیا ہو رہا تھا وہ کچھ نہیں جان پا رہی تھی۔ کیا کہتے ہیں تایا ابو؟ وہ مختلف طریقوں سے انہیں کریدنے لگتی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ گھر رشید کے نام لگا دوں۔ بابا نے ایک دن ہار مان لی۔ سبین دھک سے رہ گئی۔ یہ کیسا مطالبہ ہے؟ تمہاری تائی ایسا ہی چاہتی ہیں، ورنہ… بابا خاموش ہو گئے۔ ورنہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ کس بات کی تصدیق چاہتی تھی وہ، جبکہ وہ جانتی تھی کہ تائی کی مرضی اس نکاح میں نہیں ہے، اور وہ اپنی ضد کی کس حد تک پکی ہیں۔ اگر اس کی شادی رشید سے ہو چکی ہوتی اور ان کے 2-3 بچے بھی ہو چکے ہوتے اور تب تائی یہ مطالبہ کرتی تو تب بھی بابا کو اتنا ہی پریشان ہونا تھا، کیونکہ تائی اپنی ضد میں انتہا تک جانا جانتی تھی، ورنہ وہ رخصتی نہیں لیں گے۔ بابا کہہ کر چارپائی پر گر گئے۔ مجھے ایسے لالچی لوگوں میں جانا بھی نہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہی کیوں؟ کیسے؟ آپ انکار کر دیں۔ پاگل مت بنو، تمہارا صرف رشتہ نہیں طے ہوا جو میں انکار کر دوں۔ نکاح ہو چکا ہے، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ کر لوں گا میں کچھ۔ آپ یہ گھر ان کے نام نہیں لگائیں گے بابا، اس نے تنبیہ کی۔ اس کی آواز میں استقلال تھا۔ میں آگے ہی بہت پریشان ہوں سبین، مجھے مزید پریشان مت کرو۔
وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ شادی کی تاریخ بھی اسی الجھن میں رکھی گئی تھی۔ تایا ابو وقفے وقفے سے گھر کے چکر لگانے لگے تھے۔ ایک طرف شادی کی تیاری تھی اور دوسری طرف یہ پریشانی۔ اس کا دل کوئی بھی چیز خریدنے کو نہیں کر رہا تھا، پھر بھی بابا کے کہنے پر وہ اپنا جہیز مکمل کر رہی تھی۔ کچھ چیزیں تو اماں ہی اس کے لیے چھوڑ کر گئی تھیں، باقی وہ لے رہی تھی۔ اپنے اور زویا کے کپڑے تیار کر رہی تھی۔ پڑوس کی سہیلیاں بھی آ جاتی تھیں، سب مل کر کام کرتی تھیں۔ رضائی گدوں میں دھاگے ڈالنا، چاول صاف کرنا، اس کے داج کے کپڑے ٹانکنا، بیڈ شیٹوں پر کڑھائی کرنا، کمرے میں بند کر کے اسے اپٹن لگانا، ایسے ہی اور بہت سے چھوٹے موٹے کام تھے جو سب ہنستے ہنستے کیا کرتی تھی۔ شادی کی عجیب سی خوشی تھی جو گھر کی پریشان فضا میں بھی اس پر چھانے لگی تھی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے رشید جتنا میں سوچتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اسے اس پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ اب اس پرانے مندر میں کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا۔ اس نے کسی اور ہی نظر سے رشید کو دیکھا تو سلوٹ زدہ سی شرما گئی۔ اب وہ کسی حد تک مطمئن تھی، لیکن تایا ابا مطمئن نہیں تھے۔ دیکھ قطب الدین، شکیلا کا مطالبہ کچھ ایسا بھی برا نہیں۔ شادی کے بعد تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا، تمہیں اور کس نے سنبھالنا ہے؟ ہانڈی روٹی خود تو کرنے سے رہا، زویا بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ اس گھر کو کرائے پر چڑھا دیں گے۔ رشید کو اپنا بیٹا کہا ہے تو اب بنا کر بھی دکھا، آخر اس میں برائی کیا ہے؟ بھرجائی مرنے والی تھی، شکیلا نے احساس کیا، جبکہ رشید کی بات وہ اپنی بہن کے گھر کر چکی تھی۔ اب تم بھی اس کی لاج رکھو، اس کی ضد پوری کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں سب گھر والوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتا قطب۔ سب بچے ماں کے ساتھ ہیں، میں نے تیرا ساتھ دیا بھی تو کچھ نہیں ہوگا۔ سب میرے خلاف ہوں گے، کیونکہ سب اس وقت یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب ٹھیک ہیں۔ میں نے شکیلا سے ابھی کچھ نہیں کہا، یہی کہا ہے کہ قطب پیپر بنا رہا ہے۔ تایا ابو روز آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ سبین نے اس معاملے میں مداخلت کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس نے یہ معاملہ بابا کے ہاتھ میں دے دیا تھا کہ وہ جو مناسب سمجھے کر دیں۔ اب وہ بھی تایا ابا کی طرح ہی سوچنے لگی تھی کہ تائی کا مطالبہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ اسے اندازہ ہی کہاں تھا کہ یہ معاملہ جسے وہ صرف مطالبہ سمجھ رہی ہے کتنا سنگین ثابت ہوگا۔ یہ اس کی مہندی کا دن تھا، گھر کمکموں سے روشن تھا، صحن میں دریاں بچھی تھیں جہاں تھوڑی دیر کے بعد اسے بٹھایا جانا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ گھر سے باہر دال چاول کی دیگیں بن رہی تھیں۔ کم مہمان ہونے کے باوجود بھی ہر طرف افراتفری سی تھی۔ اس کی ساری محلے کی اور ایک دو کالج کی سہیلیاں بھی آئی تھیں۔ زویا پاس بیٹھی اس کے گجروں سے کھیل رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ تمام باتیں بھول کر اور نظر انداز کر کے وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ پیا گھر جانے کے سپنے کون سی لڑکی نہیں دیکھتی؟ وہ تو اس لیے بھی مطمئن تھی کہ اس کا سسرال گھر کے قریب ہی ہے، وہ جب دل کرے گا یہاں آ جایا کرے گی۔ تائی اس کی مہندی لے کر آئی تھی اور اب ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رشید بھی آیا تھا جسے اس کی سہیلیاں کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھیں اور آپس میں ہنس رہی تھیں۔ اسے بھی اس کا نام لے کر چھیڑ رہی تھیں۔ اسے آج کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ اچانک ہی ساتھ کے کمرے سے تائی کی تیز آواز آنے لگی۔ اس کی سہیلیاں جو پہلے ہی سے کھڑکی میں کھڑی چہک رہی تھیں ایک دم سے چپ ہوئیں۔ تائی کی آواز بڑھنے لگی، پریشانی نے اسے ایک دم سے آن گھیرا۔ لباس سمیٹ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور جھری سے دوسرے کمرے میں جھانکنے لگی۔ جب تک یہ گھر میرے بیٹے کے نام نہ لگ جائے یہ شادی نہیں ہوگی۔ تائی امی وہی بات کہہ رہی تھی جو تایا ابو بارہا کہہ چکے تھے، لیکن تایا کے کہنے میں اور تائی کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ تائی اپنے مطالبے پر اس بری طرح سے ڈٹی ہوئی ہوں گی اسے اندازہ ہی کہاں تھا۔ بابا سب کے درمیان خاموش بیٹھے تھے۔ ابھی تک پیپرز ہی تیار نہیں ہوئے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ سب تیار ہیں۔ وہ اب تایا ابو پر برس رہی تھی۔ تایا ابا امید بھری اور بھیگی نظروں سے بابا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پیپرز تیار نہیں ہیں قطب الدین، انہوں نے آنسو بھری آواز سے اپنے بھائی سے پوچھا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے بے بس تھے۔ نہیں اور نہ ہی ہوں گے، ابا نے سر جھکائے دو ٹوک کہا تھا۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ میرا بیٹا کوئی گرا پڑا نہیں ہے جسے میں کسی بھی یتیم مسکین کے ساتھ بیاہ دوں گی۔ آپ کی بیٹی میں ہے ہی کیا؟ تائی امی نے اپنا ظرف بالائے طاق رکھ چھوڑا تھا۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ سبین کمرے سے باہر نکل کر اس کمرے میں چلی آئی تھی جہاں سب بیٹھے تھے۔ تائی نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر منہ پھیر لیا تھا۔ صرف سفید رنگ کے گن پر میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتی۔ میری اپنی بھانجی ڈاکٹر کا امتحان دینے والی تھی، لیکن میں نے اسے چھوڑ کر ایک باسی روٹی کھانے کو ترجیح دی، ایک مرتے ہوئے بندے کا خیال کر کے۔ تائی امی نے اس کی ماں کا ذکر جس نخوت سے کیا تھا، اس کا دل کیا وہ تائی کا منہ نوچ لے یا خود پنکھے سے لٹک جائے۔ بابا! تائی چپ ہوئی تو اس نے بابا کو پکارا۔ بابا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ گھر رشید کے نام کر دیں، اس نے اس طرح کہا کہ بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
وہ چاہے اب رشید سے شادی کرتی یا نہ کرتی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ اب یہ گھر رشید کے نام لگ جائے۔ تائی نے اسے اور اس کی اماں کو گالی دی تھی، یہ گھر رشید کے نام نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ گھر بک چکا ہے سال پہلے۔ بابا نے خاموشی میں وہ دھماکہ کیا جسے وہ کافی دنوں سے چھپاتے چلے آ رہے تھے۔ یہ دھماکہ سیدھا تائی امی کے سر پر جا کر گرا تھا۔ کیا؟ کب؟ کس کو؟ وہ مخبوط الحواسی میں بولی۔ ہاں کے علاوہ اس جواب کی انہیں توقع ہی کب تھی؟ کریم کو، جب خدیجہ بیمار ہوئی تھی۔ بابا نے سچائی بتا دی تھی۔ کمرے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس بات پر یقین نہ کرتا۔ سب جانتے تھے کہ جو وہ سن رہے ہیں سب سچ ہے۔ سبین کی سب سہیلیاں بھی اسی کمرے میں آ گئی تھیں، سارے مہمان بھی۔ تایا ابا نے بھی آنکھوں سے بابا کو دیکھا تھا اور تائی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کیا کہیں۔ محفل سے شکست لے کر گھر جانا انہیں منظور نہیں تھا۔ ان کی لومڑی صفت آنکھوں میں بال آ گیا تھا، ابرو ماتھے تک جا لگے تھے۔ چونکہ رخصتی کے بدلے گھر نام کرنے کی بات طے پائی تھی اور اب گھر بک چکا ہے تو رخصتی بھی نہیں ہو سکتی۔ تائی امی بابا سے بھی بڑا دھماکہ کرنے کی ٹھان چکی تھی۔ رشید! تائی امی نے رشید کی طرف دیکھ کر آواز لگائی۔ یہ آواز اشارہ تھی، حکم تھا۔ آنے والے لمحوں کو سوچ کر سبین کی روح تڑپ اٹھی۔ کیا رشید وہی کہنے والا تھا جس کا اشارہ اس کی ماں نے اسے کیا تھا؟ اس کی آنکھیں خطرے کو بھانپ کر پھٹنے پر آ گئی تھیں۔ میں رشید ولد صلاح الدین سبین قطب الدین کو 3 بار طلاق دیتا ہوں۔ رشید نے ایک لمحہ سوچے بنا طوطے کی طرح رٹا ہوا جملہ 3 بار دہرا دیا تھا۔ بجلی کی کڑک سے سارا آسمان پھٹ گیا تھا۔ دھرتی کا سینہ چاک کر کے سارا لاوا ابل کر باہر کو آ گیا۔ دنیا کا کوئی افق ایسا نہیں تھا جہاں اس دن بجلی نہیں کڑکی تھی، اور یہ تمام بجلیاں سبین پر آ کر گری تھیں، جل کر وہ لمحوں میں راکھ ہو گئی تھی۔ حاجی صاحب کی محفل سے ایڈم راحل سیدھا اپنے آفس میں آیا۔ اس کے سیکریٹری نے اسے بتایا کہ جن لوگوں سے اس کی آج میٹنگ طے تھی وہ لوگ آفس میں موجود ہیں۔ اس نے دیوار گرد گھڑی پر نظر ڈالی۔ شام کے 4 بجنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے۔ ملاقات کا وقت 4 بجے ہی طے تھا، اس کا مطلب کہ وہ لیٹ نہیں ہوا تھا۔ سادگی میں نفاست سے سجے وہ اپنے آفس میں پہنچا تو 4 افراد وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ چاروں نسلی ایشین تھے اور مذہبی طور پر بدھ مت کے پیروکار، اسی لیے ایڈم ان سے ان کے انداز میں ملا تھا۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ جوڑے اور پھر جڑے ہوئے ہاتھوں کو ماتھے تک لے گیا۔ یہ مشرقی انداز اس پر اتنا جچ رہا تھا کہ وہ جو نسل در نسل کے لاما تھے مرعوبیت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ آپ سب کو انتظار تو نہیں کرنا پڑا، مجھے لگتا ہے کہ میں وقت کا پابند ہوں۔ دیر جو اس سے ہوئی نہیں تھی وہ اس کی شرمندگی کے تحت بولا۔ اسے ان لوگوں سے پہلے آفس میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات اس کے اصولوں کے خلاف تھی کہ مہمانوں کی آمد کے وقت میزبان موجود نہ ہو۔ بالکل نہیں، ہمیں انتظار کی کوفت نہیں ہوئی، ہم نے امریکہ میں ہونے والی سرگرمیوں سے دل لگائے رکھا ہے، ایک نے جواب دیا۔ اس کا اشارہ سائیڈ کی دیوار پر چلتی ٹی وی اسکرین کی طرف تھا جہاں نیوز چل رہی تھی۔ اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایڈم نے دیکھا ان کے آگے پڑے مشروب کے گلاس خالی ہو چکے تھے، مطلب اس کی غیر موجودگی میں انہیں اچھے سے خوش آمدید کہہ دیا گیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی اس کے ملازم اس کی ہدایات نہ صرف سنتے تھے بلکہ ان پر بڑی دل جمعی سے عمل بھی کرتے تھے۔ ہم سب نے ایک NGO بنانے کا سوچا ہے، آپ کے پاس ہم اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ایک نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا تھا۔ شاید وہ ایڈم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایڈم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے درمیان میں ہی روک دیا۔ ان کی آمد کی کیا وجہ تھی اسے معلوم تھا۔ وہ اپنے آفس میں آنے والے ہر فرد کے بارے میں پہلے سے جان جاتا تھا۔ اس میں کچھ تو اس کے سیکریٹری کی معلومات کا عمل دخل ہوتا تھا اور کچھ اس کی قیافہ شناسی جس میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ دیکھ کر ہی بتا سکتا تھا کہ سامنے والے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ان لاما لوگوں کی آمد سے پہلے بھی اس کے سیکریٹری نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ یتیم بچوں کی سرپرستی کرنے کے لیے ایک NGO کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کے پاس فنڈز لینے کے لیے آئے ہیں تاکہ NGO کھلنے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت دے کر۔ میں جانتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر میں بھی یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، اس نے کہا، اور سامنے والوں کے چہروں پر حیرت آئی تھی۔ ایڈم کو یہ حیرت سب سے زیادہ پسند ہوتی تھی، خصوصاً تب جب وہ سارے اندازے اپنی مضبوط قوت کے زور پر ہی لگاتا تھا۔ اسے لوگوں کو حیران کرنا پسند تھا۔ یہ آپ کی نوازش ہے، ان میں سے کسی ایک نے سنبھلتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا مدعا ان سے پہلے ہی ایڈم تک پہنچ چکا تھا، کس ذریعے سے انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آپ بتائیں میں اس کام میں کتنا شریک ہو سکتا ہوں؟ جتنا آپ مناسب سمجھیں۔ ایڈم نے ایک چیک بک نکالی تھی اور خاصی بڑی رقم کا چیک لکھ دیا۔ لاما کے ہاتھ چیک پا کر کانپ اٹھے، انہیں امید نہیں تھی کہ انہیں اتنی بڑی رقم مل جائے گی۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔
مجھے آپ سے بس جنت کی دعا کی طلب ہے، ایڈم نے رکت سے کہا۔ لاما جیسے اسی وقت اس کے لیے دعا کرنے لگے۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ نہیں، یہاں آتا ہر کوئی اپنی مرضی سے ہے مگر جاتا میری مرضی سے ہے، اس نے فلموں کے ڈان کے سے انداز میں کہا تھا۔ مطلب؟ لاما نے حیرانی سے پوچھا۔ ایڈم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں صرف مشروب کو آپ کی خاطر مدارت نہیں سمجھتا، آپ کو میرے ساتھ کھانا کھا کر مجھے اعزاز بخشنا پڑے گا۔ ایڈم نے پیار بھرے کچھ اس انداز سے کہا کہ چاروں نے بنا ایک لمحہ سوچے رضامندی دے دی۔ ایڈم فون پر کھانے کی ہدایت دینے لگا۔ آفس میں ایک لمحے کو خاموشی ہوئی تھی اور تبھی اس خاموشی میں ٹی وی کی آواز پھیلی تھی۔ جرائم پیشہ گروپ P360 کے ایک مرکزی ڈان کا نام سامنے آیا ہے جو اپنے گروپ میں ڈان پیٹرسن کے نام سے پکارا جاتا ہے، اسکرین پر نیوز اینکر نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ خبر کچھ اس انداز سے سنائی جا رہی تھی کہ ایڈم سمیت باقی چاروں لاما بھی خبر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ڈان پیٹرسن بہت سے جرائم میں ملوث ہے، اسمگلنگ، بردہ فروشی، انسانی اسمگلنگ، جوا، شراب کے کارخانے، بھتہ خوری، یہ سب تفصیل پولیس کو ڈان پیٹرسن کے ہی ایک آدمی نے نام اور شناخت نہ ظاہر کرنے پر بتائی ہے۔ تاہم ابھی پولیس کو مختلف جرم میں ملوث ڈان کا صرف نام ہی پتہ چل سکا ہے، وہ ڈان پیٹرسن تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے۔ خدا ان لوگوں کو جہنم میں جلائے، ایڈم نے تیز آواز سے کہا۔ چاروں لاما پھر سے ایڈم کی طرف متوجہ ہوئے۔ یقیناً، اور خدا بے شک ایسا ہی کرے گا۔ دولت کی ہوس ان لوگوں پر اتنی چڑھ چکی ہے کہ یہ لوگ یہ بات بھول گئے ہیں کہ معصوم جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ لاما کو اس بات کی خوشی تھی کہ ایڈم کے خیالات بالکل ایسے ہی تھے جیسے کسی بھی نیک انسان کے ہونے چاہئیں۔ کون کہتا ہے کہ ایڈم کا کوئی مذہب نہیں؟ ایڈم کے پاس ہی تو سب مذاہب موجود ہیں۔ سوچیں، جس آدمی کا نام ہی اس قدر دہشت ناک ہے وہ خود کس قدر دہشت انگیز ہوگا۔ ڈان پیٹرسن۔ ایڈم بھول گیا تھا کہ وہ اس طرح کی اور اس انداز میں گفتگو نہیں کرتا ہے۔ وہ کسی کو بھی برائی کا ایک لفظ نہ کہتا تھا، بد دعا دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ شاید اس پر اس وقت ڈان پیٹرسن سے نفرت کا غبار کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا تھا جو وہ یہ سب کہنے لگا تھا۔ کھانے کے سارے وقت کے دوران وہی نیوز چلتی رہی تھی۔ ڈان کے متعلق ایک جامع رپورٹ تھی جو پیش کی جا رہی تھی۔ اسی مجرمانہ خبر نے فضا کو بوجھل کر دیا تھا۔ ایڈم نے چینل نہیں بدلا تھا بلکہ کھانے سے کہیں زیادہ اس کی توجہ اس رپورٹ پر ہی مرکوز رہی تھی۔ کھانے کے بعد چاروں افراد نے اسے اجازت چاہی۔ ایڈم نے ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ جوڑے اور پھر جڑے ہوئے ہاتھوں کو ماتھے تک لے جاتے ہوئے انہیں الوداعی سلام پیش کیا تھا۔ وہ چاروں پھر سے ایڈم کو مرعوبیت سے دیکھنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد ایڈم آفس سے منسلک واش روم میں آیا۔ سفید توپ کو اس نے جلدی سے اتار دیا تھا۔ یہ حاجی صاحب کی محفل والی توپ تھی۔ توپ اتار کر اس نے ایک بھرپور آزادی والا سانس لیا۔ ان غیر مانوس لباس نے اس کا جسم تھکا دیا تھا۔ اپنے ہی جسم کی خوشبو میں گہرا سانس لیتے اس نے خود کو آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ سفید اور پیلی روشنیوں والے چمکتے واش روم کے آئینے میں اس کا جسم نمایاں تھا۔ اس کی چھاتی چوڑی اور اٹھی ہوئی تھی، گردن قدرے موٹی اور مضبوط۔ اس کا کثرتی بدن نوجوانی کی بھرپور نمائش تھا۔ چوڑا دہن، جبڑے کی ہڈی کا نمایاں پن، گلابی ہونٹ، رنگ بدلنے والی آنکھیں، ان سب عوامل نے مل کر اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ اس کے سینے کا سنہری رواں پیلی روشنی میں چمک رہا تھا۔ بھویں اور پلکیں سونے کے تاروں جیسی تھیں اور اس وقت وہ یونانی دیوتا اپالو لگ رہا تھا۔ اس کی کرنجی آنکھوں میں کسی کو بھی اپنے قریب کھینچ لینے کی پوری طاقت موجود تھی اور یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ حسن کے معاملے میں اگر اسے پرکھا جاتا تو ایک لمحے میں بنا کسی حجت کے وہ دنیا کا خوبصورت ترین مرد شمار کیا جا سکتا تھا۔ ایسا مرد جو اپنی خوبصورتی سے غافل بھی ہو اور اس کی یہ غفلت اس کے حسن کو مزید جلا بخشتی ہو۔ وارڈروب میں سے ایک گرے رنگ کا سوٹ نکال کر اس نے اپنے سامنے پھیلایا۔ وائٹ شرٹ اپنے بدن پر چڑھاتے ہوئے اس کے بٹن بند کرتے ہوئے بھی بدستور خود کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے شرٹ پر گولڈن نفیس ٹائی کی گرہ باندھی، شرٹ کے کفوں پر کف لنک لگائے جو کہ بیش قیمت ہیرے سے مزین تھے۔ ٹائی پن خالص سونے کی تھی۔ گردن کے اطراف میں ٹام فورڈ پرفیوم کا سپرے کر کے اس نے اپنی ہی گردن پر کسی نازک اندام حسینہ کی طرح ہاتھ پھیرا تھا اور خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا اٹھا، نہ جانے کس بات پر۔ دراز کھول کر اس نے رائل اوک کی قیمتی گھڑی نکال کر پہنی اور سگار کیس نکالا۔ سگار کیس سونے کا تھا جس کے اندر کنگ آف ڈنمارک کے انتہائی مہنگے سگار موجود تھے۔ اس نے برلوٹی کے لائٹر سے سگار سلگایا اور ایک لمبا کش لے کر دھواں آئینے میں نظر آتے اپنے ہی عکس پر چھوڑا۔ اس کی آنکھیں پرسوچ تھیں، وہ کوئی بہت ہی گہری بات سوچ رہا تھا۔ سگار کے انتہائی باریک سے شعلے اس کی آنکھوں میں جل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں
اور سوچ اتنی گہری جس نے اس کا باقی جسم ساکت کر کے رکھ دیا تھا۔ جیفرسن، اس کا سوتیلا بھائی جو باہر سے ایک دو بار آواز دے چکا تھا اور جسے ایڈم نے سن کر بھی انسنی کر دیا تھا، اسے تلاش کرتا ہوا اندر آیا تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ توقع ہونے کے باوجود بھی وہ ایڈم کو اندر پا کر پوچھ بیٹھا۔ ایڈم نے آئینے پر سے اپنی نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نیچے والی پلک نے ذرا سی جنبش کی، اتنی سستی سے کہ جیسے ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں سمجھ سکتا تھا وہ جنبش سوال تھی کہ سوال کیا ہے۔ چارلی صاحب سے فوری بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ایڈم راحل آئے تو اس سے کہنا کہ… جیفرسن کے الفاظ اس کے منہ میں ہی قید ہو گئے تھے۔ ایڈم نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ جیفرسن کا منہ دوسری طرف کروٹ بدل گیا تھا۔ پیٹرسن، اس نے پیٹرسن کے ایک ایک ہجے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ڈان پیٹرسن نام ہے میرا، صرف پیٹرسن کہا کرو مجھے۔ یہ بات تم بھی سمجھ لو اور چارلس کو بھی سمجھا دینا۔ اوکے ڈان پیٹرسن، جیفرسن نے ہلکے سے مسکرا کر کہا۔ وہ اس کا سوتیلا بھائی تھا، اسے اس کی مار میں بھی پیار محسوس ہوتا تھا۔ نفرت ہے مجھے ایڈم راحل کہلوائے جانے سے۔ ڈان پیٹرسن نے ایک اور کش لگا کر آئینے پر دھواں چھوڑا، اس کا عکس دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور میں معذرت خواہ ہوں، کچھ جو ہے وہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، اور اس کے علاوہ میں ان ناموں سے واقف نہیں ہوں جن ناموں کا تذکرہ ہے، تو میں ان کا تلفظ بھی جو ہے وہ درست طریقے سے ادا نہیں کر پاتی ہوں۔ تو بہت سارے برانڈز جو ہیں میں نے کبھی نہیں سنے ہوئے، اور خاص طور پر جو انٹرنیشنل یا ایبراڈ کے برانڈز ہیں، بہت مہنگے کوسٹلی ہیں، وہ ایلیٹ کلاس لوگ جانتے ہیں، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو مجھے ان کے نام بھی نہیں معلوم، تو ان کی ادائیگی بھی جو ہے وہ مجھے درست نہیں کرنی آتی، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے، وہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، وہ ظاہر ہے جس نے PDF بنائی ہوگی اس سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور پروف ریڈنگ جو ہے اس میں بھی وہ غلطیاں نہیں نکالی جا سکیں۔ بہرحال میں کوشش کرتی ہوں کہ میں درست الفاظ ادا کر سکوں، لیکن اگر کہیں جملے میں کوئی لفظ آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر میں معذرت چاہوں گی۔ آپ کو خود اگر درست لفظ معلوم ہو تو بہتر ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر نہ آ سکے تو پھر آپ اگنور کیجیے گا پلیز۔ اور انشاءاللہ جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔